الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. محترم اساتذہ کرام اور طالب علم ساتھیوں، وقت انتہائی مختصر ہے، 5 منٹ کے اندر مجھے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ درس قرآن کا مقصد کہ ہمارے اندر قرآن کریم کی عظمت پیدا ہو، قرآن کریم کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں، قرآن کریم سے ہمارا ایک تعلق پیدا ہو، قرآن کریم کے احکام کو ہم اپنے اندر اتارنے والے بن جائیں۔ قرآن کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ القرآن کلام اللہ وقد خرج منہ، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے نکل کے آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا تکلم فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کلام کی ہیبت کیا ہوگی، اس کلام کا روح کیا ہوگا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے آپ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس طریقے سے انسانوں کے اندر ہم نے عقل و فہم کا مادہ رکھا ہے، اگر پہاڑ کے اندر رکھ دیتے، قرآن کریم کو اس پہاڑ پر نازل کر دیتے، قرآن کریم کا جلال تم دیکھتے، پہاڑ کے اندر 2 کیفیت پیدا ہو جاتی، ایک کیفیت ظاہری ہوتی، ایک کیفیت باطنی ہوتی۔ خشوع ظاہری کیفیت کو کہا جاتا ہے، یعنی پہاڑ کے اندر آپ اس کو ظاہر میں دیکھتے کہ پہاڑ دب جاتا، پہاڑ جھک جاتا۔ متصدعاً کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی پہاڑ کے اندر ایک ایسی گرمی پیدا ہوتی کہ ایک آگ برستی، جب قرآن کا نزول ہوتا پہاڑ یوں بکھرتا اور ذروں میں بدل جاتا۔ یہ رب کے کلام کا جلال ہوگا۔ آپ کے اندر سوال آئے گا، جب قرآن کریم ایسا وزنی ہے، ایسا روح والا ہے، آج ایک چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے میں قرآن کریم کو کیسے محفوظ کر لیتے ہیں؟ آپ کو سمجھنا پڑے گا نبی کریم علیہ السلام کا جس قدر امت پر احسان ہے، ساری دنیا کے لوگ مل جائیں اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اگر نبی کا وسیلہ نہ ہوتا، نبی کا طفیل نہ ہوتا، یہ قرآن ہم تک نہ پہنچتا، قرآن کریم کی ہم ایک آیت کو نہ پڑھ سکتے تھے۔ میں ایک مثال سے بات کو سمجھاؤں گا تو بات واضح ہوگی۔ اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ دونوں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک روشنی سورج کی ہے، ایک روشنی چاند کی ہے۔ سورج کی روشنی جلالی ہے، چاند کی روشنی جمالی ہے۔ سورج کی روشنی کو دیکھیں، اگر سورج بالکل آب و تاب کے ساتھ نکلا ہو، اگر کوئی اپنی نظر کو ٹکانا چاہے، نظر اس کی ٹک نہیں سکتی، اس لیے کہ سورج کی روشنی میں ایک روب ہے، ایک جلال ہے۔ لیکن جب یہی روشنی چاند کے ذریعے سے ہو کے آتی ہے، یہ سورج کی روشنی جو جلال والی ہے، اب یہ روشنی جمال میں بدل گئی ہے، اب دیکھنے میں لطف محسوس ہوتا ہے، انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر قرآن کریم بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ پہاڑ پر نازل ہو جاتا، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاتا، انسان ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے طفیل جو قرآن ہم تک پہنچا ہے، آج قرآن پڑھنے میں ہمیں مزہ آتا ہے اور قرآن کا جلال یہ جمال میں بدل گیا۔ میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کریم کو داخل کریں اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم عالی شان ہے کہ میں 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی۔ ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔